کہ محفل میں آنے والوں لینے والے مولوی کافی ہوں گے، دینے والا کوئی کوئی ہوگا. میں کچھ دینے کے لیے آیا ہوں، آپ توجہ سے سنیں گے تو مجھے اور زیادہ خوشی ہوگی. آج وہی رلا دینے والی، تڑپا دینے والی کہانی تو سنانے آیا ہوں، تڑپا دینے والی داستان سنانے آیا ہوں. ایک شخص میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، آ کر عرض کرتا ہے حضور آپ کی آمد سے پہلے، آپ کی تشریف آوری سے پہلے زمانہ جاہلیت عروج پر تھا، جاہلیت عروج پر تھی. کہا حضور میں کہیں لمبے سفر پہ جا رہا تھا، کافی لمبے سفر پہ میں جا رہا تھا، تو میں اپنی گھر والی کو کہہ کے گیا کہ میری بیوی حضور امید سے تھی، حاملہ تھی، میں کہیں لمبے سفر پہ جا رہا تھا. میں اپنی بیوی کو کہہ کے گیا کہ میرے آنے سے پہلے اگر میرا بیٹا پیدا ہوا تو تجھے مبارک ہو، اگر بیٹی پیدا ہوئی تو میرے آنے سے پہلے ہی اسے مار کر دفنا دینا. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ظالم باپ اپنے گھر میں آؤں اور اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے ذبح بھی نہ کر دوں، اپنے ہاتھوں سے زندہ اسے دفنا بھی نہ دوں. دو کاموں میں سے ایک کام میں نے ضرور کرنا ہے، یا تو بکرے کی طرح اسے ذبح کر ڈالوں گا، یا تو پھر اسے زندہ دفن کر دوں گا، تو ہی دردناک عذاب دوں گا. بیٹا پیدا ہوا تو تجھے مبارک ہو، اگر بیٹی پیدا ہوئی تو میرے آنے سے پہلے ہی اسے ختم کر دے. کہا حضور میں یہ کہتے ہوئے لمبے سفر پہ چلا گیا. حضور کافی عرصہ بعد جب میں گھر میں واپس پلٹا، میں نے گھر کی دہلیز پر قدم رکھا تو کیا دیکھتا ہوں میرے گھر میں میری ننھی منی بیٹی کھیل رہی ہے. میرے گھر کی دہلیز پر، میرے آنگن میں میری ننھی منی بیٹی کھیل رہی. حضور جیسے ہی میں نے گھر کی دہلیز پر قدم رکھا تو میری ننھی منی بیٹی دوڑ کر آئی، میرے قدموں سے لپٹ گئی، آ کے میرے پیر چومنے لگ گئی. اے حضور ادھر میری ننھی منی بیٹی میرے قدم چوم رہی تھی، ادھر میں نفرت بھری نگاہوں سے اپنی بیوی کو گور کے دیکھ کے کہہ رہا تھا او بدبخت اور ذلیل عورت، تو نے اس سانپ کو جنم دے دیا ہے. بھائی سانپ کو جنم دیتے ہوئے تو مری کیوں نہیں تھی؟ اللہ ہے حضور ادھر میری ننھی منی بیٹی باپ کے قدم چوم رہی تھی، ادھر میں نفرت بھری نگاہوں سے اپنی بیوی کو گور کے دیکھ رہا تھا او بدبخت اور ذلیل عورت، تو نے اس سانپ کو جنم کیوں دیا ہے؟ اے حضور میری بیوی نے میری بیٹی کے دل میں اس طرح کی محبت ڈال دی تھی کہ میری بیٹی مجھ سے ٹوٹ کے محبت کرنے لگ گئی. حضور جب میں چار پئی پہ بیٹھتا تھا، لیٹتا تھا، تو میری ننھی منی بیٹی دوڑ کر آتی، کبھی میرے ہاتھ چوم رہی ہے، کبھی میری پیشانی چوم رہی ہے، کبھی میرے پیر چوم رہی ہے. حضور میں موقع کی طاق میں رہا کہ کوئی مجھے ایسا موقع مل جائے کہ میں اس سپڑی کو اٹھاؤں، جا کے زندہ ہی دفن کر دوں، تاکہ معاشرے میں میری ناک سلامت رہ جائے، معاشرے میں میری عزت برقرار رہ جائے. اے حضور میری بیٹی کبھی میرے ہاتھ صاف کرتی، کبھی میرے پاؤں صاف کرتی، کبھی میرا جوتا صاف کرتی. حضور مجھے پھر بھی رحم نہ آیا، حضور میرا دل پھر بھی نرم نہ ہوا. اے حضور ایک دن میری بیوی کہیں گئی ہوئی تھی اور میں نے موقع پا ہی لیا کہ آج ہی موقع ہے، اس بدبخت کو اٹھاؤں، اس سپڑی کو اٹھاؤں، جا کے اس کو زندہ دفن ہی کر دوں، تاکہ معاشرے میں میری ناک سلامت رہ جائے. حضور ایک دن میں نے موقع پایا، میری بیوی کہیں گئی ہوئی تھی، میں نے اپنی ننھی منی بیٹی کو اٹھایا، اپنے کندھے پہ بٹھایا، صحرا کی طرف چل دیا. حضور کڑکتی دھوپ تھی، تتی ریت تھی، میں ایک ایسی جگہ پر جا پہنچا جہاں مجھے کوئی بھی دیکھنے والا نہیں تھا. حضور ایسی جگہ پر تتی ریت ہے، کڑکتی دھوپ ہے، میں نے اپنی ننھی منی بیٹی کو تتی ریت پہ بٹھایا اور خود ایک گڑھا کھودنے لگ گیا.
خود ایک قبر کھودنے لگ گیا۔ حضور میں گڑھا کھود رہا تھا، میری ننھی منی بیٹی ساتھ میں بیٹھی ہے اور وہ مجھ سے پوچھ رہی ہے کہ ابو جی یہ کیا کر رہے ہو، کیوں قبر کھود رہے ہو، کیوں گڑھا کھود رہے ہو، کیوں اتنی مشقت کاٹ رہے ہو، آپ کس کے لیے یہ محنت کر رہے ہیں، کس کی مزدوری کر رہے ہیں آپ؟ اے حضور مجھے پھر بھی رحم نہ آیا، حضور میرا دل پھر بھی نرم نہ ہوا۔ حضور میں گڑھا کھود رہا تھا، کڑکتی دھوپ تھی، تندی ریت تھی، میرے چہرے سے پسینہ نمودار ہوتا گیا۔ اے حضور میری ننھی منی بیٹی نے جب میرے چہرے پہ پسینہ دیکھا تو اس نے اپنے دوپٹے سے، اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے کبھی میرا چہرہ صاف کرتی، کبھی میرا پسینہ پوچھتی، کہتی ابو جی بس کرو تھک جاؤ گے۔ حضور مجھے پھر بھی رحم نہ آیا، حضور میرا دل پھر بھی نرم نہ ہوا۔ حضور جب میں گڑھا کھود کے باہر نکلا تو میری ننھی منی بیٹی نے سکھ کا سانس لیا کہ چلو شکر ہے میرے باپ کی مشقت ختم ہو گئی۔ اے حضور وہ نادان نہیں جانتی تھی کہ اگلی مشقت کس کی شروع ہونے والی ہے۔ حضور جب میں گڑھا کھود کے باہر نکلا تو میں نے اپنی ننھی منی بیٹی کو دونوں ہاتھوں سے اسے دھکا دیا، میری ننھی منی بیٹی قبر کے اندر، گڑھے کے اندر جا گری۔ اے حضور زندہ بیٹی کے اوپر میں تتی ریت ڈھیلنے لگ گیا، زندہ بیٹی کے اوپر حضور میں مٹیاں ڈھیلنے لگ گیا۔ میری ننھی منی بیٹی اپنے توتلے لہجے سے اپنے ننھے ننھے ہاتھ میرے آگے جوڑتی رہی اور اپنے توتلے لہجے میں میرے آگے فریادیں کرتی رہی، ابو جی کیا کوئی باپ اپنی بیٹی کے ساتھ اتنا بد سلوک بھی کرتا ہے؟ ابو جی مجھے اتنا تو بتا دو کہ میرا قصور کیا ہے۔ حضور میری ننھی منی بیٹی اپنے ننھے ننھے ہاتھ جوڑ کر میرے آگے توتلے لہجے میں فریادیں کرتی رہی، میرے آگے عرضیں کرتی رہی۔ اے حضور مجھے پھر بھی رحم نہ آیا، میرا دل پھر بھی نرم نہ ہوا۔ حضور میں نے پاؤں سے مٹیاں ڈھیلنا شروع کیا۔ حضور جب میں اپنا ہو گیا کندھے تک اس کی مٹی آئی، اس کا ایک سر ہی رہ گیا تھا۔ حضور اس وقت بھی میری ننھی منی بیٹی تک تک کے مجھے دیکھ رہی تھی۔ حضور میری نظروں میں نظریں ملا کے میری ننھی منی بیٹی اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ حضور مجھے پھر بھی رحم نہ آیا، میرا دل پھر بھی نرم نہ ہوا۔ اے حضور اس بدبخت ظالم باپ نے اپنی بیٹی کو زندہ ہی دفن کر دیا۔ میری بیٹی کے ننھے ہاتھ، میری بیٹی کا توتلا لہجہ، میری بیٹی کی چیخ و پکار ریت تلے دب کے رہ گئی۔ اے حضور میں قربان نہ جاؤں آپ کی آمد پر، حضور میں قربان نہ جاؤں آپ کی تشریف